السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں پوڈ کاسٹ اور ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ موضوعات ہمارے تعلیمی، سیاسی، سماجی ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر ان موضوعات پہ یہ کام پسند آئے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس پر کمنٹس بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ۔ پاکستان نے اپنے لیے ایک اسلامی جمہوری ملک کا انتخاب کیا، اور جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہاں پہ، اس کے لیے پارلیمانی جمہوریت یا پارلیمنٹری سسٹم جسے کہتے ہیں، اس کا انتخاب کیا۔ اس پارلیمنٹری سسٹم میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ موجود ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہے کیا؟ اس کے اختیارات کیا ہیں؟ اس کا کردار کیسا رہا ہے؟ کہاں کہاں کامیابی ملی؟ کہاں کہاں ناکامی ہوئی؟ ناکامیوں کو دور کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان موضوعات کو آج ہم کور کریں گے۔ ان موضوعات کے بارے میں ہمارے پاس جو ایکسپرٹ ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کراتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین، شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان، جامعہ پنجاب کے پروفیسر ہیں۔ جامعہ پنجاب کے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کی فیکلٹی کے ڈین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی تاریخ میں اور پوسٹ ڈاک جو ہے ان کا دنیا کی سب سے مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہے۔ اپنے موضوع پر بہترین کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی کتابیں انٹرنیشنل پبلیشرز نے بھی شائع کی ہیں۔ ان کا جو خاص ایریا ہے وہ ہے ہی پاکستان کی پارلیمنٹ۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کا خاص ایریا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ، اور اس پر آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے ٹی وی ٹاکس بھی کی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت جگہوں پہ آپ کو ہمیں سننے کا موقع ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ جو خاص طور پہ پاکستان کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ بہت شکریہ سر۔ ویسے تو پارلیمنٹ کی کہانی بہت ریئر ڈسکس ہوتی ہے، اگرچہ یہ سب سے اہم ادارہ ہے کسی بھی پارلیمانی نظام میں، اور بڑی فیمس ڈکٹم ہے کہ پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے سوائے انسان تخلیق کرنے کے۔ اگر پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس وقت دن نہیں رات ہے، لیجسلیٹ کر لے، تو سب کو ماننا پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، اگرچہ اس کو ساورن ہونا چاہیے تھا بائی نیچر، اس کو اٹانومس ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس طرح بن نہیں سکی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور اگر ہم پارلیمنٹ کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو یہ وہ ادارہ ہے جو قیام پاکستان سے 4 دن پہلے پاکستان میں وجود میں آیا۔ 10 اگست کو اس کا جنم دن ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا۔ لیکن اگر ہم اس سے پیچھے جائیں کہ بر صغیر میں اس کا کیا کانسیپٹ تھا، انگریزوں کے دور میں یہ ادارہ کیسے کام کرتا تھا، یا اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو اگر ہم دنیا کی جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے جو لفظ پارلر ہے یہ استعمال ہوا، اور پارلر سے ہی ڈریگ ہوا پارلیمنٹ کا ورڈ۔ پارلر کا مطلب ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا معنی ہے ٹو ڈسکس، ٹو ڈبیٹ، ٹو ٹاک۔ یہ 1236 میں یہ ٹرم پھر پارلیمنٹ کی جو ہمارا ڈسکورس ہے، جو لٹریچر ہے، اس میں متعارف ہوئی، اور اس میں یہ بادشاہ کی یا منور کی ول اور وش پر ہوتا تھا کہ وہ اس کو ایز اے ایونٹ ارینج کرتا تھا۔ یہ ایز اے انسٹیٹیوشن نہیں تھا، ایز اے ایونٹ تھا۔ یعنی کبھی کبھار جب اس کو ضرورت پڑتی تھی، جی، جب وہ لوگوں کو جمع کر لیتا تھا۔ جب اس کو ضرورت ہوتی تھی تو اس کو ایز اے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر دیتا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، اور اس کو وہ کہتا تھا یہ پارلیمنٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو اگرچہ اس کے لیے ٹرم یوز نہیں کی جاتی تھی، لیکن اسی کنسیپٹ کے ادارے یہاں پر موجود تھے ہمارے اس انڈس سویلائزیشن میں، جسے ہم پنچایت سسٹم کہتے ہیں۔ پنچایت بھی ایک طرح سے ایلڈرز کی بیٹھک تھی، جہاں لوگ بیٹھ کر اپنے سوشل ایشوز کو، پنچایت تو ہر گاؤں کے لیول پہ اور ہر قصبے وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ کنسیپٹ ہمارے رورل ایریاز میں، قبائلی علاقوں میں وہ جرگہ کہلاتا ہے، اور ہمارے جو دیہی علاقے ہیں پنجاب میں وہاں پر وہ پنچایت کہلاتی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ تو کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ لیکن جب پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریز تھے، تو آپ دیکھیں کہ 1857 کی جنگ آزادی، جب
پورا یہاں انہوں نے کیپچر کر لیا، اور ایک طرح سے جو ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ اسے میوٹنی کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں۔ تو اس میں جب انگریز کامیاب ہوئے تو انہوں نے یہاں کمپنی کی حکومت ختم کر کے یہاں پر براہ راست ملکہ برطانیہ کے انڈر چلے گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہاں سے جو لوکلز تھے ان کی ڈیمانڈ شروع ہوئی کہ ہمیں بھی آپ اپنے فیصلہ سازی میں شامل کریں، اور ہمیں بھی یہ موقع دیں کہ ہم جو حکومت کے افیئرز ہیں، جو ہمارے اپنے ایشوز ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو بہت ہی محدود لیول پر پھر وائس رائے کی جو کونسل تھی اس میں مقامی لوگوں کو شامل کیا گیا، وہ بھی نامزدگی کی، وہ الیکشن کے تھرو نہیں تھے، وہ نامینیشنز کے تھرو ہوتے تھے، اور بڑا لمیٹڈ تھا وہ۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیمانڈ بڑھی، یہاں پر سیاسی جماعتیں بننا شروع ہوئیں۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بنی۔ تو وہ جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ طبقہ تھا، جو کلاس تھی، جب وہ مغرب میں جاتا تھا، خاص طور پہ برطانیہ میں، تو دیکھتا تھا کہ وہاں پر جمہوری ادارے ہیں، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر بھی اسی طرح کا سسٹم ہو۔ تو پھر کانگریس کے پلیٹ فارم سے، اور پھر ہمارا جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ کلاس تھی اس نے اپنے طور پر بھی کوششیں کی۔ تو پھر محدود پیمانے پر آہستہ 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 آہستہ، لیکن 1909 میں یہاں پر پہلے انتخابات کی طرف بات بڑھی۔ اور آپ دیکھیں جو منٹو مارلے ریفارمز تھیں، جو یہاں کا وائس رائے تھا اور جو وزیر امور ہند تھا، انہوں نے ایک ریفارمز کا پیکج دیا۔ ان ریفارمز کے پیکج میں پھر یہاں پر محدود پیمانے پر، اور پھر آگے چل کر 10 سال بعد ان ریفارمز کو ریوائیو کیا گیا، تھوڑا سا ریویو کیا گیا، اور پھر اس میں مزید اس کی ایکسٹینشن کی گئی۔ لیکن یہ 1935 تک آپ یوں کہہ لیں کہ اب ہندوستان کی آبادی کا ایک بہت ہی محدود طبقہ، جو کہ صرف 3% تھا، اس کو یہ رائے دینے کا حق حاصل تھا۔ نہیں تو یہ کسی صوبے میں کوئی اسمبلی بنی تھی یا آل اوور پاک؟ یہ جو وائس رائے کی کونسل تھی اس کے انتخابات تھے نیشنل لیول پر، اور پھر 1919 میں اس میں ڈائارکی کا سسٹم آیا، لیکن وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اور پھر آگے چل کر 1935 کا جب ایکٹ آیا، اور اس ایکٹ کے نتیجے میں پھر 1937 میں وزارتیں بنی، وہ صوبوں کی سطح پر بھی گئیں۔ اور یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کرائٹیریا تھا ووٹ ڈالنے کا، اس میں آبادی کا صرف 3% تھا۔ جی، اس میں 3% تھا، اور اس میں جو 3% لوگ تھے ان کا کیا معیار تھا، ووٹر کی کوالیفیکیشن کیا تھی، اس کی انہوں نے مختلف پیرامیٹرز رکھے ہوئے تھے۔ اس میں تعلیم ایک پہلو تھا، اس میں ویلتھ تھی، اس میں گورنمنٹ کی یا سرکار کی ملازمت تھی، تو اس طرح کے، اور پھر یہ ویری کرتا تھا کنسیپٹ۔ جو اس وقت 11-12 صوبے تھے اس ریجن میں، ہر صوبے کا جو ووٹرز کا کوالیفائی کرنے کا معیار تھا وہ مختلف تھا۔ کہیں پر تعلیم زیادہ رکھی گئی، کہیں پر کم رکھی گئی، کہاں ویلتھ کا جو کرائٹیریا تھا وہ بھی ویری کرتا تھا۔ تو یہ 1935 تک یہ سسٹم چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد فردر اس میں انہانسمنٹ آئی، اور پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر 1946 کے انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اصل میں ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھی، اور مسلم لیگ کو پاپولر کر دیا، اور مسلم لیگ نے 100% مسلمانوں کی نشستیں جیت لیں۔ اور پھر مسلم لیگ نے جو الیکشن لڑا تھا وہ اسی ایک ہی نعرے پر لڑا تھا، ایک ہی مینیفیسٹو تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، بن کر رہے گا پاکستان اور لے کر رہیں گے پاکستان۔ تو اس پر پھر ایک اوور والمنگ میجورٹی مسلم لیگ کو ملی، اور پھر پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو پھر تو یہ جو آپ نے پاکستان سے 3-4 دن پہلے کی بات کی ہے، اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں کہ یہ کیا؟ 10 اگست کو ہماری کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، اس کو ہم ظاہر پہلے دستور ساز اسمبلی کا نام دیا گیا، پارلیمنٹ تو نہیں کہتے تھے یا نیشنل اسمبلی تو نہیں کہتے، لیکن اس کو ہم کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کہتے تھے، جس کے ذمہ یہ تھا کہ اس نے اس نئی مملکت کا ایک آئین بھی تشکیل دینا تھا۔ اور اس کا جو پہلا اجلاس کنوین کیا گیا وہ 10 اگست کو کیا گیا، اور وہ ہمارے پاس اس وقت اسمبلی بلڈنگ بھی نہیں تھی، ہمارے پاس یہ اسلام آباد تو کیپٹل نہیں تھا، کراچی ہمارا صوبہ تھا، اور کراچی میں ظاہر ہے کہ کوئی مرکزی اسمبلی کا وہ اس طرح کا کوئی اسمبلی ہاؤس نہیں تھا۔ تو جو سندھ اسمبلی تھی اس کی عمارت میں پھر ہماری جو پہلی مرکزی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس کا اجلاس کنوین، اور یہ 10 اگست 1947 کو، 10 اگست 1947 کو۔ اور اس میں جو پہلے دن بزنس ہوا یا جو چیزیں طے ہوئیں، اس میں عارضی طور پر اس اسمبلی کے ایک صدر منتخب کیا گیا، اور وہ ایک طرح سے اسپیکر بھی ہوتا تھا، جو کہ اس وقت ایک نان مسلم تھے جوگندر ناتھ منڈل، جو کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ میں شامل رہے، اور پھر بعد میں ہماری پہلی کیبنٹ کا بھی حصہ بنے وزیر قانون کی حیثیت سے۔ تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس اجلاس کو چیئر کریں، اور پھر نامینیشنز پیپر مانگے گئے، اور نامینیشن پیپرز ایک ہی شخص کے 7 پیپر نامینیٹ فائل کیے گئے۔ اچھا، اور وہ تھے قائد اعظم محمد صلی اللہ۔
تو 7 لوگوں نے ان کو پرپوز کیا، پھر سیکنڈ کیا، اور پھر وہ بلا مقابلہ ہماری پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے صدر منتخب ہو گئے یا مقرر کر دی گئے. اور پھر اس کے بعد اگلے دن اور یہ اجلاس ہوا تھا جی باقاعدہ 10 کو جی. اور اس میں وہ ممبر وہ تھے جو اس وقت 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں مجوزہ پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقوں سے منتخب لوگ تھے. صحیح. تو وہ ان کی اس کے لیے کوئی الگ سے انتخاب نہیں اس کے لیے الگ سے انتخاب نہیں ہوا تھا 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں. اسی طرح ہندوستان کے اندر پہلی ان کی جو اسمبلی تھی اس میں وہ لوگ گئے جو کہ ان ایریاز میں تھے. تو پھر اگلے دن 11 اگست کو آپ کو پتہ ہے، جو ہم سب بھی پبلک ڈسکورس میں جانتے ہیں کہ 11 اگست کی بڑی شور آفاق تقریر تھی قائد اعظم کی جی ایز اے پریزیڈنٹ. یہ تقریر اس اسمبلی میں تھی. جی اس اسمبلی میں تھی. اور 11 اگست کو جو ان کی اسپیچ فیمس ہے وہ تو مائنورٹیز کے حوالے سے ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ اب آپ آزاد ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. لیکن اسی اسپیچ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے دستور کا اسمبلی کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ پراپر فورم ہے جہاں پر اس آزاد ریاست کے تمام فیصلے ہوں گے. صحیح. اور اس سے کسی نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کا مستقبل کا آئین کیسا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی میں آئین نہیں ڈائریکٹ کروں گا، یہ اس اسمبلی کا کام ہے کہ وہ جیسا چاہے آئین بنا لے. تو یہ ایک طرح سے اس اسمبلی کے اوپر انہوں نے ڈالا. اور پھر اگلے دن 12 اگست کو ہمارا قومی پرچم فائنل ہوا. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ 12 اگست کو اور قومی پرچم بھی اس اسمبلی میں پاس جی اس اسمبلی نے منظور کیا. اور پھر 12 اگست کو ایک جو سب سے پہلی کمیٹی بنی اس اسمبلی نے یا اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے یا دستور اسمبلی نے بنائی، وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی. اور وہ 16 رکنی کمیٹی تھی. اس میں 10 لوگ تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور جو اس حصے میں آنے والے مائنورٹیز تھیں ان کی بھی نمائندگی کی گئی، خواتین کی. 16 رکنی کمیٹی، اور خود قائد اعظم نے اس کو کہا کہ میں اس کمیٹی کو خود چیئر کروں گا، اور وہ ہیومن رائٹس کے متعلق تھی. اور اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ قائد اعظم کتنے کنسرن تھے انسانی حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے. اور پھر 14 اگست کو باقاعدہ طور پر ٹرانسفر آف پاور، اور وہ ماؤنٹ بیٹن آئے، اور ماؤنٹ بیٹن نے آ کر جب اپنی اسپیچ میں کہا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس، اور ماؤنٹ بیٹن بھی اس اسمبلی میں آئے. جی اس اسمبلی میں آئے، کراچی میں آئے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس میں تو 15 اگست لکھا ہوا ہے، تو پھر 14 اگست کی جو کنٹروورسی چلتی ہے اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ 15 اگست کو اس نے ادھر جانا تھا، اور اس نے کہا جی میں ایک دن پہلے ادھر آ جاتا ہوں. صحیح. اور 14 اگست کو وہ یہاں آئے، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلال الدین اکبر نے بڑا ایک اچھا یہاں وقت گزارا، اس نے تمام لوگوں کو اسٹیٹ افیئرز میں شامل کیا، تو آپ بھی ایسا ہی ایک سسٹم لے کر آئیں گے. تو قائد اعظم نے اپنی جوابی تقریر میں کہا جی جلال الدین اکبر سے پہلے 1400 سال ہمارے نبی ایک ہمیں ڈائریکشن دے کر گئے ہیں، تو ہم اس کو فالو کریں گے، اور اس کے مطابق یہ چیزیں آگے چلیں گی. تو یہ اس میں ڈاکٹر صاحب آج جو صورتحال ہے پارلیمنٹ کے جو ہاؤسز ہیں اور اس میں ممبرز کے آنے کا جو طریقہ ہے، اور خاص طور پہ پھر جو بالغ رائے دہی کا جو تصور ہے کہ سب لوگ ہی، ایک ایج لمٹ ضرور رکھی گئی لیکن عام عوام کو جو ہے وہ حق دیا گیا کہ اپنے نمائندے چنیں، یہ پھر کب ہوا؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اپنا آئین بنانے میں 9 سال کا عرصہ لگا، اور اگرچہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنا آئین بنا نہیں سکتے تھے، ہماری پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فلی اکوپڈ تھی in a sense of scholarship, in a sense of experienced people. اس میں 5 PhD تھے، اور اس میں پنجاب یونیورسٹی کا اس طرح بھی لنک بنتا ہے اس پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہ اس میں ان 5 میں سے 2 PhD پنجاب یونیورسٹی سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق رہے. ایک تو ڈاکٹر عمر حیات تھے، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور دوسرے IH قریشی تھے، اشتیاق حسین قریشی، وہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے. صحیح. تو یہ بھی ان 5 افراد میں شامل تھے. لیکن باوجود ہمارا جو پہلا آئین تھا وہ ڈیلے ہوتا رہا. اس میں ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کی خدمات بھی مستعار لیں، وہ باہر سے آئے تھے برطانیہ سے، اور وہ چلتا رہا. اور پھر ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ تبدیل ہو گئی. 53 میں وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، پھر اگلے سال 54 میں اسمبلی ہی برخاست کر دی گئی. اور یہ ایک کنٹروورسی کہ وہ گورنر جنرل کا اقدام ٹھیک تھا یا غلط تھا. اور پھر جو دوسری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آئی وہ بھی انڈائریکٹلی آئی، وہ ڈائریکٹ نہیں آئی. وہ جو صوبائی اسمبلیاں تھیں ہماری ایسٹ پاکستان کی،
اور پھر ویسٹ پاکستان کے جو مطلب بڑی وجہ جو ڈیلے کی ہے وہ یہ عدم استحکام جو سیاسی میدان میں ہو گیا. عدم استحکام سیاست. اچھا آئین بنانے میں اب آئین بنانے میں کیوں ڈیلے ہوا اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا, وہ پارلیمانی ہوگا. اختلاف اتنا شدید تھا کوئی اصل میں طے نہیں ہو پا رہا تھا. یہاں پر سر وہ مختلف اوپینینز تھیں. ایسٹ پاکستان والوں کی رائے اور تھی, ویسٹ پاکستان کے کچھ لوگ سیاستدانوں کی رائے اور تھی. پھر زبان کا مسئلہ تھا کہ ہماری قومی زبان کیا ہوگی, وہ کنٹروورسی بھی چلتی گئی. پھر ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ اس ریاست کا کوئی مذہب سرکاری طور پر ہوگا یا نہیں ہوگا, یا ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی یا ایک مذہبی ریاست ہوگی, یہ بھی ایک. پھر جو سسٹم ہے اس میں جو نمائندگی ہے عوام کی وہ آبادی کے تناسب سے ہوگی, وہ جغرافیائی لحاظ سے ہوگی, اس کے یونٹس کا کیا رول ہوگا, یہ سارے جو ایشوز تھے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا تھا تو مجھے برطانیہ کے نیشنل آرکائیوز میں جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو اس میں کچھ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو مجھے ملے جس میں جو یہاں کا ہائی کمشنر تھا اس کی 15 روزہ رپورٹس تھیں جو وہ ہر مہینے بھیجتا تھا, برطانیہ بھیجتا تھا, اور ہر 15 دن بعد, اور بعض اوقات جلدی بھی بھیج دیتا تھا. تو ان رپورٹس میں انکشاف ہوا کہ جو پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہائر کیا ہوا ہے, وہ جو ہماری اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی, بیسک پرنسپلز کمیٹی, جس نے یہ طے کرنا تھا کہ ہمارا آئین کیسا ہوگا, اس کی سیٹنگز میں وہ بیٹھتا تھا اور ان کی رپورٹ جا کر وہ ہائی کمشنر کو دیتا تھا, اور ہائی کمشنر اپنی گورنمنٹ کو دیتا تھا, اور گورنمنٹ پھر پاکستانی گورنمنٹ پر پریشر ڈالتی تھی کہ آپ اپنا آئین ایسا بنائیں اور ایسا نہ بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا آئین وہ بنوانا چاہتے تھے اس کے لیے پریشر ڈالتے تھے. اس کے لیے پریشر ڈالتے تھے. مطلب کس چیز پر پریشر ڈالتے تھے کہ آپ کامن ویلتھ کا حصہ رہیں اور آپ کا سسٹم ایسا ہونا, ان کے جو مفاد آتے ہیں اس کا تحفظ ہو اس میں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل انفلوئنس تھا وہ ایک طرح سے فرام ڈے ون ٹو آنورڈ چلتا آ رہا ہے کسی نہ کسی. ڈاکٹر صاحب جب 1956 کا آئین بن گیا, سامنے آ گیا, تو اس میں پارلیمنٹ کی شکل صورت کیا تھی؟ دیکھیں اس کے لیے بھی ہمیں ایک تو پہلی بات کہ 9 سال انتظار کرنا پڑا, 7 وزرائے اعظم ہم نے دیکھے اس میں, اور پھر اس میں کئی طرح کے, ہم پہلے بیسک پرنسپل کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی, اس کے اوپر ریئیکشن آیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر دوسری رپورٹ آئی, اس میں پیرٹی کا فارمولہ آیا, بوگرا فارمولہ آیا, اور اس میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ اس کے 2 ایوان ہوں گے, لیکن وہ فی الوقت تو ایک ہی ایوان چلا. اور ابھی جس آئین کو بنانے میں 9 سال لگے وہ بھی 2 سال ہی چلا تھا کہ پھر اس کو مارشل لا آ گیا, ختم کر دیا گیا, ابروگیٹ کر مارشل لا آ گیا, اور اکتوبر میں 58 میں مارشل لا آ گیا. اور پھر مارشل لا جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ 10-11 سال چلا. اس میں بھی ایک آئین آیا, یہ نہیں ہے کہ مارشل لا اس کے دوران ایک آئین آیا, اور اس میں 2 اسمبلیاں بنی مارشل لا کے دوران, لیکن وہ دونوں اسمبلیاں جو تھیں وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر آئیں. مثلاً انہوں نے ایک بی ڈی سسٹم متعارف کروایا جس میں 40,000 ووٹرز ایسٹ پاکستان سے, 40,000 ویسٹ پاکستان سے وہ مل کر اسمبلی کے اراکین منتخب کرتے تھے. اور پھر اچھا ایک دلچسپ بات یہاں میں ناظرین کو بتاؤں کہ اس جو 1962 کا آئین تھا, اس آئین میں انسانی حقوق کا چیپٹر ختم کر دیا گیا, جو کہ 56 کے آئین میں تھا, بالکل ہی ختم کر دیا گیا. اور یہ جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. جی. اور پھر جب عوام کا ریئیکشن ہوا تو پھر جو 1962 کے آئین میں پہلی ترمیم ہوئی وہ یہی تھی کہ وہ دوبارہ شامل کیا گیا. اور آپ یوں سمجھ لیں فنڈامنٹل رائٹس نہ دینے کا جو ایک تصور تھا وہ شاید ماشاء اللہ کی وجہ سے, جی, یا فوجی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو, شاید اس وجہ سے. تو 58 سے لے کر 62 تک یہاں پر کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی, یہ 4 سال کا عرصہ. پھر 62 میں ایک پارلیمنٹ بنی, وہ 3 سال چلی, اور 65 میں پھر نئے انتخابات ہوئے, اور پھر وہ 68 تک چلی. اور 68 میں پھر ایک طرح سے اینٹی یو موومنٹ چلی, اس میں اسٹوڈنٹ بہت ایکٹیو تھے, اس میں پھر پولیٹیشنس کی طرف سے بھی ذرا ایک ریئیکشن آیا. اور پھر وہ ایوب خان اپنے بنائے ہوئے آئین کے خلاف اس کو ختم کر کے ایک یحییٰ خان کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کر کے, حالانکہ ان کے آئین میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اسپیکر کو یہ دیں گے کہ جب صدر, تو وہ پھر یحییٰ خان, اور خود یحییٰ خان بھی ظاہر ہے ماشاء اللہ, یحییٰ خان ماشاء اللہ. اور یحییٰ خان نے پھر الیکشن کروائے. یہ آزادی کے 23 سال بعد پاکستان کی عوام کو پہلی مرتبہ براہ راست ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع ملا, اور اسے ہم بالغ رائے دہی کہہ سکتے ہیں. جی, اسے بالغ رائے دہی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں وہ 23 سال کی ایج لمٹ تھی. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ انتخابات ہوئے تھے یہ کسی آئین کے تحت نہیں ہوئے تھے. 1970 کے انتخابات
یہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہوئے، صحیح، LFO کے تحت. اور ان انتخابات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں 12 انتخابات ہوئے ہیں. صحیح. اور ان انتخابات کے علاوہ جتنے بھی 11 انتخابات ہوئے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی الائنس بنتا رہا ہے، لیکن یہ واحد انتخابات تھے جن میں کوئی الائنس نہیں بنا. ساری سیاسی پارٹیاں الگ الگ کھڑی، ساری سیاسی پارٹیاں الگ الگ کھڑی تھیں. 25 سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا، اور ساری کی ساری جو تھیں وہ الگ الگ الیکشن میں حصہ لے رہی تھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اپنے مینیفیسٹو، اپنے اپنے انتخابی نشان کے تحت. اور اس میں پھر یہ بڑا تاریخ کا ایک اہم چیپٹر ہے کہ جس میں ایسٹ پاکستان سے عوامی لیگ جیت گئی اور ویسٹ پاکستان سے پیپلز پارٹی اکثریت میں آئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جماعتیں، اس میں پھر وہ نزاع پیدا ہوا اور جس کے نتیجے دو حصوں میں بٹ گیا. اور یوں یہ پاکستان کے سب سے اہم انتخابات تھے. اور پھر اس انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی وہ تقریباً 1 سال اور 4 مہینے بعد اپنا اجلاس منعقد کرنے میں کامیاب ہوئی. 7 دسمبر، مغربی پاکستان صرف پاکستان رہ گیا اس وقت. دسمبر 70 میں الیکشن ہوئے اور اپریل 72 میں جا کے اس کا پہلا اجلاس ہوا، جب مشرقی پاکستان الگ ہو چکا، کچھ 4 مہینے گزر گئے. جی 4 مہینے گزر، تو پھر اس کا پہلا اجلاس ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس اسمبلی نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ ایک آئین تشکیل دیا، جو کہ 53 ایئرز گزرنے کے باوجود آج کسی نہ کسی شکل میں وہ کامیابی سے چل رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس سوال کا جواب ہے کہ پاکستان کی جو پہلی اسمبلی منتخب ہوئی وہ 70. اور اس وقت ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کی شکل میں سینٹ آف پاکستان جی اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس وقت یہ جو اسمبلی تھی بھٹو دور میں بننے والی، یہ بڑی یونیک تھی. جی، اس کے کئی آسپیکٹ تھے. ایک تو یہ کہ یہ براہ راست منتخب ہوئی تھی، 1 person 1 vote، یہ ایڈلٹ فرنچائز کا جو کنسیپٹ تھا. دوسرا یہ اسمبلی جو تھی یہ دونوں طرح سے چلی. پہلے 72 سے لے کر اگست 73 تک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے تحت چلی، کہ جب آئین بن گیا تو پھر یہ پارلیمنٹ کی طرف، پارلیمانی نظام کی طرف کنورٹ ہوئی. صحیح. اور پھر اس اسمبلی میں یہ جو الیکٹ ہوئی تھی وہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں ونگ سے، لیکن بعد میں. اور پھر اس اسمبلی نے اپنی خود مدت بھی بڑھا دی. تو پہلے مدت کتنی تھی؟ پہلے 5 سال تھی، تو ظاہر ہے کہ 70 میں ہوئی تو 75 میں ختم ہو جاتی، لیکن اچھا یہ 70 تک چلتی ہے. اس نے اپنی مدت خود بڑھا دی. اور پھر اس نے ایک طرح سے کنسنسس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم اختیارات کی بات کریں، اس وقت ہمارے پاس 73 کا آئین ہے یا اس آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اختیارات کتنے ہیں ہماری پارلیمنٹ کو؟ دیکھیں آن پیپر یا نظریاتی طور، نظری طور پہ ہاں، یا ڈاکومنٹس میں تو بہت زیادہ اختیارات ہیں. پارلیمنٹ آپ دیکھیں کہ میرا جو اپنا تھیسس ہے وہ 70 کی پارلیمنٹ کے اوپر ہی ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ اتنی زیادہ با اختیار تھی کہ اس نے خود طے کیا کہ عدلیہ کے کیا اختیارات ہوں گے، ایگزیکٹو کے کیا اختیارات ہوں گے، جوڈیشری کے کیا اختیارات، فوج کے کیا اختیارات ہیں، خود اپنے اس کے کیا اختیارات ہیں. تو یہ اس نے خود طے کیا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اس نے سب کو یہ ایک حدود کا بتا دیا کہ آپ کے یہ لیمیٹیشنز ہیں اور یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں. لیکن پرابلمز کہاں پر ہوئیں؟ 73 کے بعد جب اپنے ہی بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو یہ ادارہ پوری طرح سے ایگزیکیوٹ نہ کر پایا اور بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، تو پھر دوسرے ادارے کو انکروچ کرنے کا موقع مل گیا اور پھر 77 میں ڈیریل ہو گئی یہ پارلیمنٹ یا گورنمنٹ. اور نہیں، وہ تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ہی ہیلڈ ان ابینس کر دیا نا. وہ تو یعنی 77 میں پھر ماشاء اللہ کی شکل. جی وہ اسی لیے لگی نا سر کہ اگر وہ اب اس جو بڑا ہی کنسنسس، آپ دیکھیں کہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا یہ کسی سیاسی جماعت نے اسمبلی میں اس کی مخالفت نہیں کی. صحیح. اگرچہ اس وقت کے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا وہ بہت ہی ہاسٹائل قسم کا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو نے بلوچستان کی اسمبلی برطرف کر دی، اس کے جواب میں NWFP میں سولیڈیرٹی کے طور پر انہوں نے حکومت ختم کر دی، مفتی محمود ادھر ختم ہو گئی. لیکن وہ لوگ اپنی جو ان کے ممبرس تھے، MNS تھے، ان کو کہا کہ آپ نیشنل کاز کے لیے آئین بنانے کے عمل میں شامل رہیں گے، اور وہ شامل ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے پھر 73 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا اور 25 رکنی ایک کمیٹی تھی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی. جو 7 جماعتیں اس وقت ویسٹ پاکستان. یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے متفقہ کوئی کام اگر پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے تو 73 کا. جی بالکل کہا جا سکتا ہے. اور جس میں سارے نظریات کے لوگ، سارے خیالات کے لوگ، ساری اس میں سیاسی جماعتیں
سب سیاسی جماعتیں معاشرے کے مختلف طبقات. جی سب. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی ایک بھی سیاسی جماعت نے اگرچہ انڈیویجول وائسز تھیں کچھ اس کے اوپر سیکنڈ اوپینین یا لیکن فورم کے اوپر فورم کے موافقت اوپر نہیں تھی, سب متفق تھے اور انہوں نے کہا جی یہ کانسنسس ڈاکومنٹ ہے. اچھا اب یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا, یہ متفق کیوں ہوئے, یہ ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے. نئے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ ہم نے ویسٹ پاکستان میں جب نئی حکومت آ گئی, ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا, تو ویسٹ پاکستانیوں نے نئی اسمبلی کیوں نہیں منتخب کی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو حکومت تھی اور جو اپوزیشن تھی دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ تھے. صحیح. کیونکہ ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بن گیا. جی ایک طرح سے نعرہ یہ لگ رہا تھا کہ جی ایسٹ پاکستان کی سیپریشن میں شاید پیپلز پارٹی کا یا اس کی قیادت کا الزام ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اپوزیشن یہ سمجھتی تھی کہ اب ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی ایبسولوٹ میجورٹی میں چلی گئی ہے, تو اگر ہم نے دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ کی تو شاید جو ہمیں سیٹیں ملی ہیں 40 کے قریب وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ ایک طرح سے 2/3 میجورٹی میں چلی جائے گی. تو دونوں آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک دوسرے پر بد اعتمادی بھی تھی. اس وقت کے جو نیوز پیپرز ہیں اگر ہم ان کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اپوزیشن کی طرف سے نئے الیکشن کی کوئی ڈیمانڈ نظر نہیں آتی. صحیح. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ خوفزدہ تھے کہ کہیں ایبسولوٹ میجورٹی کی طرف نہ چلا جائے. اور بھٹو اس لیے خوفزدہ تھا کہ اس نے بھی نہیں الیکشن کروائے کہ میرے پر الزام ہے اور کئی جو میرے پاس سیٹیں آئیں وہ میری پارٹی نہ ہار جائے, میری پارٹی نہ آ جائے. دونوں طرف سے ایک طرح سے خاموش اسی فارمولے کے تحت آگے چلیں. صحیح. تو پھر سینٹ کا جو ہم نے سوال آپ نے پوچھا ہے سر, سینٹ اسی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں وجود میں نہیں, اور یہ بالواسطہ ہے. جی بالواسطہ ہے, اور اس کا ایک مستقل ادارہ ہے. جی. اسمبلی جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہے براہ راست. جی. جو سینٹ ہے وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے اور یہ ایک مستقل ادارہ ہے. اور اس کا گریجولی یہ پہلے 45 سیٹس تھیں, پھر یہ 60 ہوئیں, پھر 83 سیٹس 87 سیٹس ہوئیں, پھر 100 ہوئیں, اور آج 104 سیٹیں ہیں اس کی سینٹ کی, جبکہ نیشنل اسمبلی کی 3. اور جن دنوں اسمبلی نہیں ہوتی, اس کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, الیکشن ڈیو ہوتے ہیں, ان دنوں میں سینٹ کا ادارہ موجود ہوتا ہے اور اپنا کام بھی کر رہا ہے. جی لیکن انفارچونیٹلی 73 کے آئین کے بعد 2 موقع ایسے آئے جب یہ سینٹ بھی موجود نہیں تھا. اچھا. ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تو سینٹ کے ادارے کو بھی ختم کر دیا گیا, اور اس کے بعد جب مشرف نے مارشل لا لگایا تو اس وقت بھی سینٹ کا ادارہ جو ہے ایک طرح سے وہ ختم کر انہوں نے بائی آرڈر ختم کیا, اپنا ٹینیور نہیں وہ پورا کیا, اس کا ٹینیور تو اور طرح سے پورا. جی ہاں. تو سینٹ کا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے ہماری ملکی معاملات میں کہ اس میں تمام چھوٹے یونٹس کو بھی, پنجاب میں اگر نیشنل اسمبلی کی سیٹ زیادہ ہیں تو سینٹ میں اتنی ہیں جتنی کہ بلوچستان کی ہیں. تو وہ ایک طرح سے تمام. اس پر ڈاکٹر صاحب کچھ کمنٹ کریں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا یہ جو سسٹم ہے پاکستان میں, یہ عوام کی صحیح طرح سے نمائندگی کر رہا ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب سر جڑا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے سسٹم کے اندر. صحیح. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ادارہ ہے پارلیمنٹ, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, کیونکہ پارلیمنٹ 3 اداروں سے مل کر اس کا وجود مکمل ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پریزیڈنٹ آفس, صحیح, یہ 3 پارلیمنٹ کہلاتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پارلیمانی نظام ٹھیک طرح سے چلے, پارلیمنٹ مضبوط ہو, تو پھر سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. صحیح. سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جمہوریت لے کر آنا ہوگی. لیکن بدقسمتی سے ہمیں نظر نہیں آتا. جتنے بھی مین اسٹریم کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے پارٹی ہیڈ کے خاندان کے نام سے, پارٹی ہیڈ کے نام سے, چیف ایگزیکٹو کے نام سے, اپنے سپریم لیڈر کے نام سے وہ چلتی ہیں, اور اس کی ریفلیکشن پھر ہمیں اسمبلی کے اندر بھی نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اندر ممبرز ہیں وہ اپنی فری ول کی بجائے اپنا جو پارٹی ہیڈ ہے اس کی رائے کو وہ ظاہر ہے کہ انڈورس کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ اپنی رائے دینا بھی چاہتے ہیں. ایسے ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں کہ کچھ اراکین نے اپنی رائے دی لیکن پارٹی ہیڈ کی طرف سے پھر ان کو شوکاز نوٹس دیے گئے کہ آپ نے ایسی رائے کیوں دی جو کہ پارٹی لائن کے خلاف ہے یا چیف ایگزیکٹو کے خلاف ہے. تو اس کا جواب سر یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مضبوط کر, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے بطن سے جنم لیتی ہیں. صحیح. اور جمہوریت کو اسٹرانگ کرتی ہیں. تو اگر سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گی, وہ کیسے اسٹرانگ کریں گی؟ وہ اپنے اندر رینکس کے اندر ایک انتخابات کروائیں, پراپر لیڈرشپ امرج ہوگی, اور پھر وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ پہ اگر یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہوتی تو اس کی ذمہ دار سیاسی پارٹی ہے. اس کی ذمہ دار سیاسی حد تک سیاسی جماعتیں کی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ادارہ اس وقت مضبوط ہوگا
جب سیاسی جماعتیں ایک سسٹم کے تحت اپنے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں گی. اب دیکھیں 2002 میں اس میں مختلف ترامیم بھی آتی رہی ہیں. اس میں 2 بڑی ترامیم آئیں, ایک 8ویں ترمیم اور ایک 17ویں ترمیم. 8ویں ترمیم نے 73 کے آئین کو بالکل یکسر بدل کر رکھ دیا, اور پھر 17ویں ترمیم میں یہ ہوا کہ اس کی جو پارلیمنٹ کی نمائندگی تھی وہ بڑھا دی گئی. اس میں خواتین کو بہت زیادہ خواتین کو شامل کیا. 60 سیٹیں اب خواتین کی ہیں ہماری اس پارلیمنٹ میں. کوئی 17 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ سینٹ کے اندر ہیں خواتین. لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ پورے 266 کے ایوان میں جو کہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آتا ہے, صرف 12 خواتین ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آئی ہیں اس وقت موجودہ اسمبلی میں. اور اس ترمیم کے ذمہ دار جو ہے وہ مشرف صاحب. جی وہ مشرف, اس کو اپریشیٹ کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو انڈورس کیا. یہ اچھی تجویز تھی کہ خواتین, قوم نے کوئی اس کی مخالفت تو نہیں کی. جی اس کو خواتین کو اسٹیٹ افیئرز میں, پارلیمنٹری افیئرز میں شامل کرنا چاہیے, اچھی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اب سٹرینتھن کیسے کیا جائے. تو اس کا یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں جنرل سیٹس کے اوپر بھی خواتین کو سیٹیں وہ عوام سے جو ہے وہ براہ راست منتخب ہو کے آئیں, ابھی جو کہ آتی ہیں لیکن کم ہے. ابھی 2% ہیں جو صرف ڈائریکٹ وہ آتی ہیں, باقی ساری نامینیشنز کے اوپر آتے ہیں. اچھا جو نامینیشنز پر آتی ہیں ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, ان کی اپنی ایمپریہنشن ہوتی ہیں, ان کی اپنی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اب وہ آتی ہیں, وہ بہت ساری تو رشتہ دار آتی ہیں. تو اگر وہ پراپر سسٹم کے تحت آئیں گی تو شاید وہ پولیٹیکل ورکر کے طور پر یا ایکٹیوسٹ کے طور پر آئیں گی. لیکن اگر اس سسٹم کے تحت آئیں گی نامینیشن تو ظاہر ہے وہ پھر ایک ڈبیٹنگ کلب بننے کی بجائے وہ پھر ایک اور طرح کا ریلیٹیو کلب بن جاتا ہے, اور پارلیمنٹ کی وہ پوری طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی گہری نظر رہتی ہے جو ہماری پارلیمنٹ کی فنکشننگ ہے, جو ورکنگ ہے, اسپیکر ہے اور اس کا رول ہے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کا کام ہے, پھر ہاؤس کے اندر جو ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس کی کوالٹی ہے, یا وہاں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے, تو آپ کیسے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر بھی پارلیمنٹس ہیں. دیکھیں سر, پارلیمنٹ کا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پارلیمنٹ کا جو بنیادی کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے جی, اور حکومت کے جو معاملات ہیں اس کو سپروائز کرنا ایک طرح سے. اچھا قانون سازی بہتر کیسی ہوتی ہے؟ جو جہاں پر اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں, جہاں پر اسٹیبلش پارلیمنٹری سسٹم ہے, وہاں پر قانون سازی کے لیے جس چیز پر آپ نے قانون بنانا ہے اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. صحیح. اس کو مختلف جو اس کے نیشنل فورمز ہیں وہاں پر ڈبیٹ کیا جاتا ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انپٹ لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر راتوں رات قانون بن جاتے ہیں. ابھی پچھلی جو پارلیمنٹ گزری ہے پی ٹی آئی کی جو تھی, اس میں جو آخری دن انہوں نے 33 ایکٹ ایک ہی دن میں پاس کیے. اسی طرح اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جو الائز کی تھی, انہوں نے ایک دن میں 14 بل پاس کر دیے. اب یہ ایک دن بھی آپ میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں تو دن کا بھی کوئی حصہ ہوگا چھوٹا سا, تو ایک گھنٹے میں اتنا. اب اس میں تو وہ بل کی جو اپنا کنٹینٹ ہے وہ بھی نہیں پڑھا جاتا, چاہے جائے کہ اس کو ڈیلیبریٹ کیا جائے, ڈسکس کیا جائے, ڈبیٹ کیا جائے. اچھا اب یہ سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے اس پر بھی کرپشن کے الزامات آتے رہے. وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا ہے یا چیئرمین سینٹ کا ہو رہا ہے یا کوئی اور الیکشن ہو رہا ہے, اس میں بھی الزامات, وہاں بھی کرپشن کے الزامات بھی ہیں, اور دوسرے اداروں کے ریفلیکشن کلاز, دوسرے اداروں کے انفلوئنس کا بھی. اب دیکھیں نا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد آئی عدم اعتماد کی. صحیح. سنجرانی صاحب کے خلاف. صحیح. تو جب وہ قرارداد کے لیے لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ کتنے لوگ ہیں, تو وہ 60 سے زائد تھے. ٹھیک. اچھا جب وہ ووٹنگ کروائی گئی تو وہ 40 کے قریب نکلے ووٹ, تو باقی لوگ کدھر گئے؟ جی. تو یہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یا تو بکے ہیں یا وہ ان کو ڈرایا گیا ہے کسی چیز سے. اچھا پھر دیکھیں نا, حکومت تو بناتی ہے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ نے ووٹ دے کے وزیر اعظم, اور پھر وزیر اعظم نے کبھی نہ بنائی ہے. لیکن وزیر اعظم جو بھی ہوتا ہے اس ملک کا, وہ پارلیمنٹ کو ویلیو کتنی دیتا ہے؟ بالکل. اصل میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں نا, قانون سازی اپنی جگہ, لیکن پارلیمنٹ اس لیے بھی تو ہوتی ہے نا کہ اس پر ڈبیٹ کیے جائیں نیشنل ایشوز. ہمارے کچھ تھنک ٹینکس ہیں, ہر معاملہ قانون سے ریلیٹڈ ضروری نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے کچھ تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے جو ممبرس کی اٹینڈنس ہے, اور خاص طور پہ جو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, ان کی اٹینڈنس پر ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. تو بڑے دلچسپ اس کے ریزلٹس آئیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں
کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا، وہ بہت کم ٹائم دیتے ہیں اپنی اپنی پارلیمنٹ کو. کوئی کسی کی حاضری 15% ہے، کسی کی حاضری 20% ہے، کسی کی حاضری 10% ہے. تو جتنے یعنی اس کے جواب دہی کا جو صحیح فورم ہے وہ وہاں جاتا ہی نہیں. آ جاتے نہیں. اگرچہ منسٹر جاتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ مختلف حکومتوں نے کیا ہے، مختلف جماعتوں نے کیا ہے. بالکل. اس میں استثناء نہیں ہے، استثنا کسی کو نہیں ہے. ساری سیاسی ہم پی ٹی آئی کی بات کریں یا نون لیگ کی کریں یا پیپلز سبھی پارٹیوں کی ایک جیسی ہی صورتحال ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگوں کو یا خاص طور سیاسی پارٹیوں کو یہ ان کا یہ ایک رویہ رہا ہے کہ وہ عوام کے پاس جانے کے بجائے وہ مقتدر حلقوں کی طرف دیکھتی ہیں کہ اگر انہوں نے اسمبلی میں نشستیں زیادہ لینی ہے یا اکثریت لینی ہے یا وہاں پر میجورٹی، تو وہ بجائے کہ عوام کی طرف جائے وہ اس طرف دیکھتے ہیں. تو جس سے پھر ان کا جو ایک لنک ہے ماس بیس پولیٹیکل سارے کلچر سے، اسپورٹ سے، وہ ڈی لنک ہو جاتا ہے اور پھر وہ ادھر جا کر وہ کہتے ہیں. اب پچھلے پرائم منسٹر کا تھا کہ جب ہم نے بجٹ منظور کرانا ہوتا تھا تو ہم ایجنسیز کو کہتے تھے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں، ووٹ لے کر دیں. تو وہ ووٹ اب یہ پرائم منسٹر کے ایجنسیز ایم این ایز کو لے کے آتی تھی. اب یہ خود پرائم منسٹر اپنے اوپر ایک چارج شیٹ ڈال رہا ہے. جی ایسے ہی کہ وہ کیسے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اگر سپورٹ چاہیے بجٹ پروف کرانے کے لیے، منظور کرانے کے لیے، تو میں ایجنسی سے کہتا تھا اور یہ میری مدد کرتے رہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا کہ آج سے کچھ سال پہلے اگر یمن کی جنگ میں آپ سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب فوج مانگتے ہیں تو آپ نے شاید نہ کرنی ہے تو آپ اس کو اسمبلی میں لے جاتے ہیں. آج اس سے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں دیکھ اور کوئی اسمبلی کو پوچھ ہی نہیں تھا. یہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا تھا، آپ نے جو پیس بورڈ ہے، بورڈ آف پیس جو بنا ہے ٹرمپ صاحب کا، اس کا فیصلہ کرنا تھا. کہاں اسمبلی؟ دیکھیں سر، یہ ہمیشہ سے، یہ آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو ہماری ایگزیکٹو ہے جب اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ کر لیتی ہے. یہ شملہ ایگریمنٹ کیا، پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر کر لیا، اتنا بڑا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو انڈیا آج بھی کوٹ کرتا ہے کہ آپ نے 72 میں شملہ معاہدہ کیا ہے. اچھا، اگرچہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ اسمبلی میں لیا ہے لیکن معاہدہ کرنے سے پہلے لانا چاہیے تھا. اچھا، اسی طرح آپ نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کرنا تھا، آپ نے کہا جی ہم اسمبلی میں لے کے جائیں گے. اسمبلی کے اندر اور طرح کی سوچ تھی. پھر آپ نے سپریم کورٹ دوسرے ادارے پر ڈال دیا کہ ہم سپریم کورٹ سے ڈائریکشن لے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتی ہے. تو سپریم کورٹ نے ایک بات کی تو اس کی آڑ میں پھر ہم نے فیصلہ کیا. پھر اسی طرح امریکہ نے ڈرونز ٹریک کرتا رہا ہمارے قبائلی علاقوں پر، وہ کبھی اسمبلی میں اس طرح کی بات نہیں آئی. تو اسی طرح آج بھی، ابھی 2 دن پہلے ایک نیشنل نیوز پیپر میں فورم تھا، تو اگرچہ یہ فیصلہ پاکستان کا جو ہے کہ وہ غزہ پیس بورڈ کا حصہ بنے، کوئی اچھا فیصلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی طاقتیں اچھا فیصلہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا. جی، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں پوری قوم کے، جی ان کے سامنے رکھا. جی میں نے یہی بات وہاں کی کہ اس فیصلے کو پراپر ڈیبیٹ کریں، وہاں آرگومنٹ کریں اور پھر آپ اس کو کریں. اس میں ترکی بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں انڈونیشیا بھی شامل ہے، اس میں ریجنل فورسز بھی شامل. اب پاکستان کو وہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ایکسیس مل جائے گی جی، جس میں وہ اپنا انفلوئنس بڑھا سکے گا. اور وہ جو پاکستان کا پرائم آبجیکٹ ہے کہ آپ نے فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا ہے، ریسکیو کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، اس میں وہ بہتر پوزیشن میں آ جائے گا. لیکن اس فیصلے کو اگر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے ہم کرتے تو اس کی اور زیادہ اسٹرینتھ ہونی تھی. تو یہ بات اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے بعض ممبرز نے اس پر اعتراضات کھڑے بھی کرے اس پر اعتراض کریں. میڈیا میں وہ بول رہے جی ایسے ہی ہے کہ جناب ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھا اسے. تو پارلیمنٹ کو جب خود رولنگ پارٹی وقت نہیں دے گی تو یہ ادارہ جو ہے جس کی کہ اکثریت ہے، جس کی اکثریت، جس نے مینڈیٹ لیا اس پارلیمنٹ سے، بالکل وہ اس کو حیثیت نہیں دے گی اس کو حیثیت ہے. تو پارلیمنٹ کو حیثیت کیسے ملے گی؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرف آتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس کے حصے میں کوئی اچھے کام بھی آئے ہیں. کوئی 2-4 کام آپ گنوائیے کہ بھئی یہ اچیومنٹ ہے، اس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس پارلیمنٹ نے اس قوم کو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ پرووائڈ کی 1973 کا ہے، جو کہ نصف صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود، اگرچہ اس میں فوجی حکومتوں نے بھی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور اس کو کہا کہ جی اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود اس ڈاکومنٹ میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے. جی. اور آج 26 ترامیم کے باوجود، 27 ترامیم کے باوجود وہ ایک طرح سے انفورس ہے. اچھا، پھر اس پارلیمنٹ نے، آپ یہ دیکھیں کہ اسی آئین میں امینڈمنٹ کر کے بڑے ایشوز کو سیٹل بھی کیا. جیسے سیکنڈ امینڈمنٹ میں ہم نے
ایک ایسے ایشو کو جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں پر محیط تھا اور اس سے اختلافات اور فسادات اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ہماری سوسائٹی میں، اس کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا. یہ کون سا ایشو ہے؟ یہ قادیانیوں کا ایشو ہے. اچھا، قادیانیوں کے سے یہ مسلمان کی تعریف کی گئی. مسلمان کی. ٹھیک. اور اس میں ایک طرح سے اس مجلس شورا نے، پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں، جس نے اجتہاد کیا ایک طرح سے. بالکل صحیح. تو صحیح کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنلٹی کو نہیں مانتا وہ نان مسلم ہے. طے کر دیا ہم نے، طے ہو گیا. یہ اس سے وہ جھگڑا ختم ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 73 کے آئین جیسا ہی اقدام ہے، اگرچہ آج اس کو صوبوں کو اختیارات دینے کی اب بات کر رہے ہیں. ہم اگر قائد اعظم کے 14 نکات دیکھیں جو کہ ہم ہر بچے کو پڑھاتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر، اس پہ 3 نقطے ایسے ہیں جو یہ اس 18ویں ترمیم میں ہمیں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلاً صوبوں کو خود مختار کیا جائے. اچھا، اسی طرح آئین جو ہے وہ وفاقی طرز کا ہوگا. صحیح. پوری طرح وفاقی طرز کا ہو گیا. اسی طرح جو باقی ماندہ اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں. صحیح. 18ویں ترمیم میں جو درمیان والی کانکریٹ لسٹ تھی وہ ختم کر دی. صحیح. اب قانون سازی یا مرکز کر سکتا ہے یا صوبے کر سکتے ہیں. وہ درمیان میں گرے ایریے کے اوپر کچھ سبجیکٹس تھے، ان کو ختم کر کے وہ صوبوں کے اختیارات تھے. اچھا، اب یہ جو ترمیم تھی اس نے 102 کلازز کو تبدیل کیا. آئین کی ایک بڑی تبدیلی تھی، ایک بڑی ترمیم تھی. اور یہ کہا جاتا ہے جو اس کے سپورٹر ہیں اس ترمیم کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 73 کے آئین کے بعد ایک بڑا کارنامہ ہے. اور اس کو اسی انالوجی پر لیتے ہیں کہ اس وقت آئین بنانا تھا، ہم نے 25 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس ترمیم کے لیے 25 رکنی کمیٹی بنی. اتفاق کہہ لیں. یہاں اس کمیٹی میں بھی ساری سیاسی جماعتوں جو کہ اسمبلی میں موجود تھیں ان کی نمائندگی تھی. اس کمیٹی میں بھی کس کا ایک ممبر بھی ہے اگر اسمبلی میں تو اس کی نمائندگی بھی شامل تھی. اور اس میں صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے، صوبے امپاورڈ ہو گئے. اب پوری طرح سے جو اس پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ تو دوسری ہیں. جی، پارلیمنٹ نے تو اپنا کام ٹھیک. پارلیمنٹ نے اپنا، اب دیکھیں صدر نے اپنے اختیارات ختم کر، جی بالکل کم کر دیے. اپنے اختیارات جو تھے مثلاً اب صدر کے پاس وہ تھا کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا. جی 58 5282 جی. اچھا، اسی طرح صدر جو تھا وہ بل کو واپس، اب وہ اس کو بھی لمٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ 10 دن رکھنا ہے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو پھر دوبارہ تو ماننا پڑے گا. اور اسی طرح بہت سارے ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو صوبوں کو دے دیا گیا. اگرچہ اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا، اس کی اپنی کباہتیں ہیں. 2 صوبوں نے PHEC بنا لی، پروونشل HECs. 2 صوبوں نے ابھی تک نہیں بنائے. جو بنائے ہیں وہ بھی پوری طرح سے فنکشن نہیں ہیں. جی، وہ اپنے کنٹروورسیز میں ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو یہ لیکن وہ تو انتظامیہ کا مسائل جو وہ ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 بڑے کارنامے جو پارلیمنٹ نے سمجھا. اچھا، یہ جو 27ویں ترمیم کی صورت میں پارلیمنٹ نے، آپ اس سے آگے نہیں کریں گے کہ عدلیہ جو شب خون مارا کرتی تھی، پارلیمنٹ نے اپنی طاقت جو ہے وہ بحال کی ہے دیکھیں اور عدلیہ کے شب خون کا راستہ روکا ہے. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا کر دیکھیں 2006-07 میں جو ہوا، اس میں بڑی سیاسی جماعتوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائیں گے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، کیونکہ یہ الزام لگتا رہا عدلیہ پر کہ جی وہ بڑے آئینی مسائل کے اوپر پولیٹیکل ڈیسیژنس کرتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کمپوزیشن اس طرح کی ہوگی، اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہو، اس میں جو ایشو ٹیک اپ کرنے کا ایک میکانزم ہو. اور آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ عرصے میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک شخص بیٹھ کر وہ موٹو لے لیتا تھا اور وہ الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو روک دیتا تھا کام کرنے سے، اور وہ جوڈیشری نے اپنی پاور کو انہانس کر لیا تھا سیلف پرسیو کر کے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. آئین کو تشریح کرنے کی بجائے یہ سیاسی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے ری رائٹ کر دیا آئین. جی، تو اب اس صورتحال میں پارلیمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین سازی کر لیں، اور اگر اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور انہوں نے ترمیم کر لی تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کو کویسچن کرنا چاہیے. اگر کل کو اس کے اوپر کوئی اور طرح کی رائے آتی ہے تو اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہوگی وہ اس کو مزید اس کو دوبارہ سے دیکھ لے. اٹس اے فائنل ورڈ آپ کا کہ پارلیمنٹ جو پاکستان کی ہے اس کو اسٹرانگ کرنے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جس طرح پچھلی گفتگو میں ہم بات کر چکے ہیں، پہلی بات تو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اب وہ اپنے اندر جمہوری کلچر لے کر آئے، اس کی ریفلیکشن ہمیں پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے گی. پھر اسی طرح جو قانون سازی ہے اس کا ایک پراپر میکانزم جو کہ آئین میں درج ہے اس کو پوری طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے.
اور جو اسمبلی کے کمیٹیوں میں جائے, کمیٹیوں کو ٹائم دیا جائے, ڈبیٹ ہو. آپ دیکھیں کمیٹیوں کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی ہی بیلنس ہے, بیلنسڈ ہے. اس میں ساری سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے, وہاں پر ایکسپرٹس بھی آتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی آتے ہیں, ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں, وہ بھی اپنی انپٹ دیتے ہیں, اس کے اوپر ایک پوری ڈیلیبریشن ہوتی ہے, پھر وہ اسمبلی میں آتا ہے, پھر پہلی خواندگی, دوسری خواندگی, ڈبیٹ, ڈسکشنز, اور پھر وہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے. صحیح. اسی طرح جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ٹریننگ کا ایک پراپر میکنزم ہونا چاہیے. اگرچہ کچھ ادارے بنے ہے بھی, کچھ بنے, ڈیٹ وغیرہ میرا خیال ہے تو ایک تھنک ٹینک ہے, وہ ایک طرح سے ان کی ٹریننگ بھی کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے ان کو. خود گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا, گورنمنٹ نے بنایا, کہتے ہیں پارلیمنٹری انسٹیٹیوٹ آف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز, جی وہ ادارہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے ناکافی ہیں, ان کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے, اور ایک الیکٹڈ رکن کو ٹریننگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جو تجویز ہے کہ جو پارلیمنٹ پر کام کرنے والے ریسرچرز ہیں ان کو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. یہ پوری دنیا میں یہ ماڈل چلتا ہے, وہ پروفیسر سے, ریسرچر سے, پی ایچ ڈی اسکالر سے یہ انپٹ لیتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کر وہ بات کرتے ہیں. تو ایک کولیبوریشن ہونی چاہیے یونیورسٹیز کے ساتھ پارلیمنٹ کی, اور وہ پھر انپٹ لے کر اور پھر اس کو ڈیلیبریٹ کریں. پھر اسی طرح جو پاکستان ایک پوٹینشیلی یوتھ کے حوالے سے ایک بڑا ملک ہے, یہاں پر آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ یوتھ پر ہے, اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں پچھلی پارلیمنٹ میں 1/3 جو پارلیمنٹیرین تھے وہ ینگ تھے. اب ینگ پارلیمنٹیرین کی اصطلاح یہ کہ 45 سے جس کی کم ایج ہے اس کو ہم ینگ پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, اور وہ ان کی ایک بڑی تعداد فارن کوالیفائڈ تھی. یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن ان کو پارلیمنٹری افیئرس کو چلانے کے لیے بھی وپٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ہم نے یہ تجویز دی ہیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ اور پھر یہ ایک اور چیز ہے کہ پارلیمنٹ کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, فری ول کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے کچھ ایسے پریشر نہ ڈالے جائیں اسی طرح کو اپنا کام نہ وہ اپنا کام نہ کرے. اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے, آپ دیکھیں کہ 2002 کے بعد یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کہ 2002 کے بعد جتنی پارلیمنٹس آئی ہیں انہوں نے اپنی لیجیٹیمیٹ ٹرم پوری کی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کی. لیکن ابھی تک کسی گورنمنٹ نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی. جی یہ اگرچہ پارلیمنٹری سسٹم کا حصہ ہے, اس حد تک خوش آئند ہے, اس حد تک خوش آئند ہے. تو اگر ان چیزوں پر پاکستانی پارلیمنٹ یا پارلیمنٹیرین سے غور کریں تو ہماری پارلیمنٹ سے ٹینشن ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. پارلیمانی جمہوری نظام ہے تو ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے. اس کے 2 ہاؤسز جو ہیں وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی صورت میں موجود ہیں. آج کا جو لب لباب ہے ساری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہونے کے باوجود کمزور ہے, اس کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر محبوب حسین صاحب نے بڑی اچھی تجاویز پیش کی ہیں, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح کے اس سے ملتے جلتے موضوعات کے بارے میں مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.